بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے گھر میں تعلیم ہو رہی تھی۔ ایک کتاب ہے موت کی یاد، ہندی میں ہے، تو ہماری عالیہ محترمہ تعلیم کر رہی تھیں، تو اس میں یہ واقعہ چل رہا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے تو ان کی روح کو کس طریقے سے فرشتے قبض کرتے ہیں، اور جو اللہ کے بد بندے ہوں گے، بیکار ہوں گے، گنہگار ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ان کی روح کو کس طرح قبض کرواتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا معاملات کیے جاتے ہیں۔ تو یہ باتیں چل رہی تھیں، تو اس میں جو دوسرا والا واقعہ ہے کہ جو بد بندہ ہوتا ہے، بیکار ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو فرشتوں کے ذریعے کیسے قبض کرواتے ہیں، کیا حالات آتے ہیں، پھر کیا کیا معاملات آتے ہیں۔ تو وہ جب پڑھ رہی تھی تو میرے کو دل پہ بڑا اٹیک ہوا۔ حالانکہ میں ایسی باتیں پڑھتا رہتا ہوں، لیکن جب آج پڑھا تو دل نے بڑا اثر لیا اور سوچا کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اور ہماری امی نے بھی بڑا اثر لیا۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ حضرات کو بھی اس چیز کو سنا دو، کتاب میں سے پڑھ کر ہو سکتا ہے آپ کو بھی اس سے کچھ فائدہ ہو جائے، گناہوں سے معافی مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیسا جو ہے کہ عذاب ہوگا اگر ہم گنہگار ہوں گے۔ تو میں سناتا ہوں۔ حق تعالی شانو ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ میرے دشمن کے پاس جاؤ اور اس کی جان نکال لاؤ۔ میں نے اس پر ہر قسم کی فراخی رکھی، اپنی نعمتیں دنیا میں چاروں طرف سے اس پر لا دیں، مگر وہ میری نافرمانی سے باز نہیں آیا۔ لاؤ آج اس کو سزا دوں۔ ملک الموت نہایت تکلیف دہ صورت میں اس کے پاس آتے ہیں، اس صورت سے کہ 12 آنکھیں ان میں ہوتی ہیں۔ ان کے پاس ایک گرز یعنی لوہے کا موٹا سا ڈنڈا جہنم کی آگ کا بنا ہوا ہوتا ہے جس میں کانٹے ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ 500 فرشتے جن کے ساتھ تانبے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اور ہاتھوں میں جہنم کی آگ کے بڑے بڑے انگارے اور آگ کے کوڑے ہوتے ہیں جو دہکتے ہوئے ہوتے ہیں۔ ملک الموت آتے ہی وہ گرز اس پر مارتے ہیں جس کے کانٹے اس کے پورے بدن میں گھس جاتے ہیں، پھر وہ اس کو کھینچتے ہیں اور باقی فرشتے ان کوڑوں سے اس کے منہ کو اور سرین کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے وہ مردہ گش کھانے لگتا ہے یعنی بے ہوش ہونے لگتا ہے۔ وہ اس کی روح کو پاؤں کی انگلیوں سے نکال کر ایڑی میں روک دیتے ہیں اور پٹائی کرتے رہتے ہیں، پھر ایڑی سے نکال کر گھٹنوں میں روک دیتے ہیں، پھر وہاں سے نکال کر اور جگہ جگہ اس لیے روکتے ہیں تاکہ دیر تک تکلیف پہنچائی جائے۔ پیٹ میں روک دیتے ہیں، پھر وہاں سے کھینچ کر سینے میں روک دیتے ہیں، پھر فرشتے اس تانبے کو اور جہنم کے انگاروں کو اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ دیتے ہیں، اور ملک الموت علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے ملعون روح، نکل اس جہنم کی طرف چل جس کی صفت قرآن پاک سورہ واقعہ رکو نمبر 2 میں فی سمیم و حمیم آیت میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ آگ میں اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ فرات بخش ہوگا بلکہ نہایت تکلیف دینے والا ہوگا۔ پھر جب اس کی روح بدن سے رخصت ہوتی ہے تو وہ بدن سے کہتی ہے کہ حق تعالی شانو تجھے برا بدلہ دے، تو مجھے اللہ کی نافرمانی میں جلدی سے لے جاتا تھا اور اس کی اطاعت میں سستی کرتا تھا، تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کیا۔ اور یہی مضمون بدن روح سے کہتا ہے، اور زمین کے وہ حصے جن پر وہ اللہ کے گناہ کیا کرتا تھا اس پر لعنت کرتے ہیں، اور شیطان کے لشکر دوڑے ہوئے اپنے سردار ابلیس کے پاس جا کر خوشخبری سناتے ہیں کہ ایک آدمی کو جہنم تک پہنچا دیا۔ پھر جب وہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو زمین اس پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، یعنی اس کی پسلیاں اس طرح ہاتھ میں گھس رہے ہیں، اللہ کے نبی نے بتایا تھا اس طریقے سے ان کی پسلیاں گھس جاتی ہیں۔ اب بتاؤ کتنی تکلیف ہوگی اس کو۔ پھر اس پر کالے سانپ مسلط ہو جاتے ہیں، یعنی کالے سانپ اس کو عذاب دینے کے لیے آ جائیں گے، جو اس کی ناک اور پاؤں کے انگوٹھے سے کاٹنا شروع کرتے ہیں، ناک اور پاؤں کے انگوٹھے سے کاٹنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں دونوں جانب کے سانپ آ کر مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے منکر نکیر جن کی حیت ابھی گزر چکی ہے آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہیں۔ وہ ہر سوال کے جواب میں لا علمی ظاہر کرتا ہے۔ اس کے جواب پر اس کو گرز سے اس قدر زور سے مارتے ہیں، اب بتاتے گرز یعنی
لوہے کا ڈنڈا، اس گرز کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ، فرشتے کہتے ہیں اس سے اوپر دیکھ، وہ اوپر کی جانب جنت کا دروازہ کھلا ہوا دکھتا ہے، اوپر کی جانب جنت کا دروازہ کھلا ہوا دکھتا ہے۔ اس کی باغ و بہار وہاں سے نظر آتی ہیں۔ وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن، اگر تو اللہ تعالی شانہ کی اطاعت کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ ذرا سوچو کہ جنت کو دیکھ رہے ہوں گے لیکن ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، تو اس وقت کیا حالت ہوگی، کتنا افسوس ہوگا اپنی زندگی پر کہ آج ہم نے اپنی زندگی برباد کر ڈالی، گناہوں میں برباد کر ڈالی، کتنا افسوس ہوگا ہمیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس کو اس وقت ایسی حسرت ہوتی ہے کہ ایسی حسرت کبھی نہ ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن، یہ تیرا یہ ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ تو نے حق تعالی شانہ کی نافرمانی کی۔ اس کے بعد 77 دروازے جہنم کے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں، جن میں سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں وغیرہ آتا رہتا ہے۔ قیامت تک جب وہ قبر میں رہے گا، قیامت تک گرم ہوائیں دھواں آئے گا تو کیا حالت ہو جائے گی اس کو، کتنا عذاب ہے سخت۔ محدثین رحمت اللہ اس حدیث پر سند کے اعتبار سے کچھ کلام کرتے ہیں، لیکن اس کے مضامین کی تائید بہت سی روایات سے ہوتی ہے۔ بالخصوص حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایتیں جو مشکاۃ شریف کی کتاب الجنائز میں اور باب اثبات عذاب قبر میں ہیں۔ اگر کوئی ان کا ترجمہ دیکھنا چاہے تو مظاہر حق میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں منظر بہت زیادہ نگاہ میں رکھنے کے قابل ہے کہ بہت سخت منظر ہے، بہت کثرت سے احادیث میں اس کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ اختصار کی وجہ سے ایک حدیث کا ترجمہ لکھا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گنہگاروں کے لیے اہل قبور یعنی قبر والوں سے ہلاکت ہے کہ ان کے اوپر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، ایک پاؤں کی جانب سے دوسرا سر کی جانب سے، اور وہ کاٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ درمیان میں آ کر دونوں مل جاتے ہیں۔ یہی وہ برزخ کا عذاب ہے جس کو قرآن میں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ یہاں جو بتایا گیا یہی جو ہے کہ عذاب دیا جائے گا۔ کیسا عذاب ہے کہ انسان سمجھے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نماز تو نہیں پڑھ رہا ہوں، کیا دقت ہے؟ وہ یہ نہیں سوچتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، چاہے چھوٹا سا گناہ ہے لیکن وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے وہ گناہ بڑا ہو جاتا ہے۔ انسان دنیا میں ہے، اس کو پتہ ہے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب موت آ جائے، اس کو قبر میں جانا ہی ہے، جو ہے کہ کھڑا بھی ہونا ہے، وہاں اس کو سوال جواب بھی ہوں گے کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ اس وقت کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب نہیں بنے گا اس وقت۔ اگر آج دنیا میں رہ کر اپنے رب کو یاد کیا ہوگا، اپنے نبی کے طریقوں پر چلے ہوں گے اور اپنے مذہب کو سمجھا ہوگا تو وہاں پر ہم جواب دے سکیں گے۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اگر ہم نے اس کو گناہوں میں گزارنا ہے تو گزار لیں، ہم اللہ کا کچھ نقصان نہیں کریں گے، ہمارا خود کا نقصان ہوگا۔ ایک برف کی سلی ہوتی ہے نا، برف کی سلی، اس برف کی سلی کو ہم کام میں بھی لا سکتے ہیں اور اس کو خراب بھی کر سکتے ہیں۔ اگر اس برف کی سلی کو اگر ہم جو کہ اچھے پانی کی بالٹی میں ڈالیں گے تو وہ برف کی سلی پورے پانی کو ٹھنڈا کرے گا اور اس سے جو ہے کہ 100 یا 50-60 لوگ اس سے اپنی پیاس بجھا سکتے ہیں۔ اگر اسی برف کی سلی کو رستے میں پھینک دیں گے تو وہی کیچڑ بن جائے گا اور لوگوں کو تکلیف دے گا۔ ایسے ہی ہماری زندگی ہے، اگر ہم نے اس زندگی کو نیک کاموں پر جو خرچ کیا ہوگا، لوگوں کی مدد کرنے میں، نماز پڑھنے میں، اللہ کو یاد کرنے میں، اچھے کاموں میں خرچ کیا ہوگا تو یہ زندگی ہمیں جنت دلائے گی اور ہمارے لیے راحت کا سامان بنے گی، یہ زندگی ہمیں جنت تک پہنچائے گی۔ لیکن اگر اسی زندگی کو ہم نے اللہ کی نافرمانی میں گزارا ہوگا، نمازیں چھوڑی ہوں گی، اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں گی، گناہوں پر چلے ہوں گے اور گندی چیزوں میں اپنے دماغ کو لگایا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ یہی ہماری زندگی اس برف کی سلی کی طرح کیچڑ بن جائے گی اور ہمارے لیے تکلیف کا سبب بنے گی اور دوسرے بھی ہم سے نفرت کریں گے۔ تبھی تو وہ فرشتے بھی آئے تھے نا کہ جب وہ روح جب نکلتی ہے اس کے بدن سے تو روح بھی کہتی ہے جسم سے کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تبھی تو کہتی ہے تو نے جو ہے گناہوں میں لگا رہا۔ یعنی سوچنے کی بات ہے، اور انشاءاللہ اگر کوئی اچھی بات آئی تو آپ کو بعد میں بھی سناؤں گا۔ السلام علیکم۔